تو کھانے کے اوپر شکر ادا کیا جائے اچھا کیا، پانی کے اوپر شکر ادا کیا جائے یقیناً اچھا کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس کے صدقے میں دانا بھی ملا، پانی بھی ملا، یہ زبان چلتی ہے تو جن کے صدقے میں چلتی ہے، یہ سانس چلتی ہے تو جن کے صدقے میں چلتی ہے، یہ نعمتیں دی جاتی ہے تو جن کے صدقے میں دی جاتی ہے، تو ان کی آمد کے اوپر یقین جانے، آپ جتنا بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانے اتنا کم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے مال کو شریعت مطہرہ کے مطابق جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور کس نے کیسے خرچ کیا وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ صرف یہاں پر جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی میلاد منانا یا یہ کہ قمقمے لگانا یہ جائز کیسے ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، علمی نقطہ ہے سمجھ لیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور بشیر بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور بعثت مبارکہ کا مقصد کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ حکم دیا گیا نا بغیر کسی قید کے حکم دیا ہے، یعنی مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ مطلق اور مقید کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ میرے گھر پر آئے اور میں نے کہا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیے، تو یہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اور میں نے ایک قید لگا دی، شرط لگا دی کہ اتنا ہی کھانا آپ کو کھانا ہے، تو یہ ہو گیا مقید۔ اب یہاں پر آپ مطلق کو دیکھیں اور اس کے اوپر صحابہ کرام نے کس طور پر عمل کیا اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے نئے طریقے کو پیدا کیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ قانون دے دیا گیا کہ قیامت تک جو بھی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں جو بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے طریقے کو پیدا کرے گا، یقیناً اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یقیناً اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، تو اب یہ مطلق ہے نا، ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ کھڑے رہ کر تعظیم کرنا ہے، بیٹھ کر کرنا ہے، قمقمے کے ذریعے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور جس طریقے کو کرنا منع ہے اس کو شریعت نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ سجدہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کیا ہے کہ امام احمد رضا نے ہم کو واضح طور پر بتا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ مختصر میں اتنا سمجھیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور امام اہل سنت نے ایک جگہ پر فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی ہمارے آقا یہ اللہ تبارک کے بندے ہیں، اور جتنی بھی مخلوق ہے پوری مخلوق سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری مخلوق کا سردار بنایا ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہم کو آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی لائٹنگ کر کے تم میلاد مصطفیٰ مت بناؤ، کھانا تقسیم کر کے تم میلاد مصطفیٰ مت مناؤ، فلاں طریقے سے تم میلاد مصطفیٰ مت مناؤ، تو ہمارا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں مطلق حکم عطا فرما دیا تو اب اس میں روکنے والا کون ہوا کرتا ہے؟ اس میں کون روک سکتا ہے؟ جس طرح کے کوئی گھر میں تمہاری دعوت ہو، مثال کے طور پر کسی کے وہاں تمہاری اگر دعوت ہے اور کھانے کے لیے گئے تو گھر والا یہ کہتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھاؤ، اور باہر سے میں اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کہوں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ایک دم سکون سے میرا ذہن ڈسٹرب ہو رہا ہے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام والکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب باہر سے آ کر میں یہ کہوں کہ بھائی 3 ہی روٹی کھانا، چوتھی کھاؤ گے تو حرام ہو جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں جس نے دعوت دی ہے اس کی مانی جائے گی یا میری مانی جائے گی؟ جس کے گھر پہ دعوت دی ہے جب اس نے اجازت دے دی تو باہر والے کی نہیں مانی جائے گی۔ اب پوری تبلیغی جماعت، پوری وہابی جماعت مل کر اس بات کا جواب دے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی قید کے قرآن میں اس بات کا حکم دیا کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، تو اللہ تو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، ان کا ادب و احترام کرو، تو جب اس نے حکم دے دیا تو یہ مطلق حکم ہے۔ اب تبلیغی جماعت والا کہتا ہے کہ لائٹنگ کے ذریعے نہ کرو، کھانا کھلا کر نہ کرو، جھنڈوں کے ذریعے نہ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب رب نے اجازت عطا فرمائی اور بغیر کسی شرط کے ساتھ جب تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا تو یقین جانے رب کے حکم پر عمل کیا جائے گا، اور اسی پر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا، اور عمل تو اس طور پر کیا کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعظیم و ادب کے جو راستے نکالتے تھے اور ان کا دل جس طرح ادب و احترام کیا کرتا تھا نا، تو یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اس طور پر دلیل ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے لیے وہی دل مانتا ہے، ادب کے لیے وہی دل مانتا ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے کیسے طریقوں کو پیدا کیا اور انہوں نے کس طرح تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام کیا، کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور احادیث میں تو آیا بھی ہے، یعنی واضح طور پر احادیث میں یہ آیا ہے کہ شرمگاہ کو اگر کوئی چھوتا ہے، شرمگاہ کو اگر کوئی چھوتا ہے تو ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ بھی جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، چھونے میں کوئی وہ نہیں۔ اور حضرت علی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں شرمگاہ کو چھوں، چاہے ناک کو چھوں، چاہے کان کو چھوں، میرے نظر میں سب برابر، یعنی یہ جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی خصوصیت میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں، پوری تبلیغی جماعت والے مل جائے اور یہ بتائیں کہ جب شریعت مطہرہ نے شرمگاہ کو بھی چھونے کی ہے اور حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے کو چھونا یہ برابر ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی وہ خود کے عمل کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا سیدھا ہاتھ دیا، یعنی بیعت کے لیے جب سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
کہ تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. کیا فرماتے ہیں؟ تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب واضح طور پر احادیث مبارکہ میں اور شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس بات کے اندر جب ان روایتوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو متاثر نہیں ہوتا ہے، شرمگاہ کو چھونے سے کوئی ناجائز و حرام کام نہیں ہو جاتا ہے، جب شریعت نے اجازت دے دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دیا. تو کیا ہمارے نبی نے کبھی ان سے یہ فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے عثمان اس ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دیا ہے، اب اس ہاتھ سے کبھی بھی شرمگاہ کو مت چھونا؟ لیکن آپ کہیں پر بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. تو اب حضرت عثمان اسے ایک کمال سمجھتے ہیں، حضرت عثمان اسے ایک خوبی سمجھتے ہیں. اگر حضرت عثمان کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے کہ آپ عثمان ذوالنورین ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں دی گئی ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ تعظیم مصطفیٰ کا یہ نیا طریقہ آپ نے کہاں سے ایجاد کر لیا؟ ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا کبھی امام الانبیاء نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ اس ہاتھ سے شرمگاہ کو مت چھونا؟ تو یقین جانے اگر حضرت عثمان کے عشق سے سوال کریں گے تو حضرت عثمان کا جواب یہی ہوگا کہ جب دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے تو تعظیم مصطفیٰ کے طریقوں کو وہ خود بخود پیدا کر لیا کرتا ہے. اور حضرت عثمان نے اس طریقے کو ایجاد کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام جتنا زیادہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی زیادہ برکتیں عطا فرمائے. تو یہ تو نئے طریقے ایجاد کرنا، یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے، وہ جماعت کی سنت ہے کہ جس جماعت کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر دل جن کے دیکھے وہ سب سے بہتر دل والے کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا. اب آپ بتائیں کہ سب سے بہتر دل والے وہ تو تعظیم مصطفیٰ کے خاطر نئے نئے طریقے کو ایجاد کرتے ہیں، اپنے لیے اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک خوبی سمجھتے ہیں. تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ شریعت نے جہاں تک آپ کو اجازت عطا فرمائی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ شریعت نے جس کام کو کرنے سے آپ کو نہ روکا ہو وہاں تک آپ جتنے بھی ادب کے طریقے پیدا کریں گے یقیناً شریعت میں یہ جائز ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اتنے طریقے اپنائے. بے شمار روایتیں آپ کو ایسی ملے گی، بے شمار روایتیں آپ کو ایسی ملے گی جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تبارک و تعالی، حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تبارک و تعالی، اور انہوں نے جو کام کیا نا، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائے، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائے، کسی بھی کتاب کو مسائل کی کتاب میں آپ پڑھ لیں تو حضرت اصلع ابن شریک رضی اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا. اور آپ سوچئے کہ ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ کتنا زیادہ پایا جاتا تھا کہ حضرت اصلع رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کا کام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا کجاوا باندھنا تھا. یعنی اونٹنی کے اوپر جو لکڑے کی بیٹھک ہوتی ہے نا وہ باندھنا وہ آپ کا کام تھا. آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کے حصے میں ٹھنڈی کا موسم تھا اور سفر کرنے کا حکم دے دیا۔ اب میرے اوپر غسل کرنا واجب تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر غسل کرنا واجب تھا اور میری محبت نے اس چیز کو گوارا نہ کیا، میری محبت نے اس چیز کو گوارا نہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اونٹنی کا کجاوا ایسی حالت میں باندھوں۔ محبت نے اس چیز کو گوارا نہ کیا تو ایک انصاری اس خدمت کو دے دیا گیا۔ وہ انصاری نے کجاوا باندھ تو دیا، میں نے پانی گرم کیا اور اس کا انتظام کرنے کے بعد غسل کیا اور آگے چل کر قافلے میں شریک ہو گیا۔ تو جو کجاوا انصاری نے باندھا تھا نا، تو حضرت اصلع بن شریک اور وہ انصاری کے کجاوے باندھنے میں کچھ فرق تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرق کو محسوس کرتے ہوئے حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کہ یہ کجاوا کچھ بدلا ہوا لگتا ہے۔ تو حضرت اصلع بن شریک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت آپ نے اوپر غسل کرنا یہ واجب ہو چکا تھا اور میری محبت نے اس چیز کو گوارا نہ کیا کہ آپ کی اونٹنی حالت میں باندھو۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ملامت نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ تم نے کوئی بدعت کا کام کیا، تم نے کوئی ناجائز و حرام کام کیا، بلکہ ان کی بات کو سن لینا اور اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت اصلع بن شریک سے اگر کوئی سوال کرے کہ آخر کب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں کجاوا باندھے تو گنہگار ہو جاؤ گے، کب یہ فرمایا تھا، یا کون سی کتاب کے اندر یہ لکھا تھا کہ ایسی حالت میں کجاوے کو باندھنا یہ ناجائز و حرام ہے؟ یہ حضرت اصلع ابن شریک نے جب اس طریقے کو ایجاد کیا تو آج کے وقت میں اگر کوئی سوال کرے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا تو یقیناً ان کی روحانیت، ان کا عشق یہ جواب دے گا کہ جس کے دل کے اندر محبت رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے، یقین جانے وہ تعظیم مصطفیٰ کے طریقے پیدا کر لیا کرتا ہے۔ تو بس یہی جواب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یہ لائٹنگ کیوں ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ لائٹنگ کیوں ہوتی ہے نا، اس سے پہلے اپنے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبت کا چراغ روشن کر لیں، تجھے پتا چل جائے گا یہ لائٹنگ کیوں ہوا کرتی ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کر لے، جھنڈے لگانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں وہ تجھے پتا چل جائے گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ کھانا کیوں تقسیم کیا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں حضور کی محبت کا چراغ اپنے دل کے اندر روشن کر لے تو تجھے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ وہ اعمال ہے کہ یقین جانے خلوص کے ساتھ امام الانبیاء کی محبت میں جو یہ عمل کرے گا صرف دنیا روشن نہیں ہوگی، انشاءاللہ قبر کی بھی روشنی عطا فرمائے گا اور میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے ایک اور بات عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اگر کیا جائے تو وہ ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کے گناہ کتنے پتہ ہے؟ 100 سال تک وہ گناہ کرتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک وہ گناہ کرتا رہا۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گناہ کبیرہ کا جو عادی ہوتا ہے نا، یعنی جو گناہ کبیرہ کی جس کی عادت بن جائے تو اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنا بدنام اور 100 سال تک وہ گناہ میں زندگی گزارنے والا، یہاں تک کہ وہ گناہوں میں ایسی زندگی گزارنے والا کہ کبھی نیک عمل نہ کیا تھا، اتنا بدنام کہ جب وہ مر گیا نا تو اس کے جسم کو گندگی کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی
اور حکم دیا کہ اس کے جسم کو وہاں سے لاؤ، اس کی نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین، وہ تو اتنا زیادہ گنہگار تھا کہ 100 سال تک وہ گناہ کرتا رہا، اس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، ایک مرتبہ اس نے یہ کام کیا کہ وہ جب تمہارے اوپر نازل ہونے والی تورات کو پڑھ رہا تھا نا، تو تورات میں ایک جگہ پر میرے محبوب کا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آیا، اور جب وہ نام آیا نا تو اس نے میرے محبوب کے نام کو چوم لیا، تو اس کا یہ عمل میری بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو چومنے والا 100 سال تک گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، تو بظاہر ایمان کی سلامتی کا کوئی نہیں آتا ہے، بظاہر ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 100 سال کے اس کے گناہ ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ نام مصطفیٰ کے ادب کی بنیاد پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچ کہ وہ مسلمان یعنی ہم لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھنے والے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اگر جھنڈے کو لگا دیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر کو سجا دیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اگر غریبوں پر مال کو خرچ کر دیا، تو یقین جانے یہ وہ اعمال صالحہ ہے کہ اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یقین جانے یہ ہم سنیوں کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب دوسری بات یہ